بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسم آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور ان واقعات کو بیان کرنے کی وجہ، ریزن اور سبب یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں اور سبق لیں، سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ آج میں انہی واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ آپ کو پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ اس واقعے کو آپ مکمل سنیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ دوستو، اگر آپ اس واقعے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کھولیے قرآن کریم اور قرآن کریم کی سورہ بقرہ کو، آیت نمبر 259 کو۔ وہاں پر آپ کو یہ واقعہ پورا دیکھنے اور پڑھنے کو مل جائے گا۔ دوستو، واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص سفر پر نکلتا ہے۔ اس کے پاس کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور سواری کے لیے گدھا ہوتا ہے۔ گدھے پر سوار ہو کر وہ شخص نکل پڑتا ہے۔ راستے میں ایک بستی سے اس شخص کا گزر ہوتا ہے کہ جس بستی کی حالت بالکل چینج ہو چکی، جو بستی ویران ہو چکی ہے۔ جب وہ شخص اس بستی کی حالت کو دیکھتا ہے کہ ادھر ادھر مردے پڑے ہیں، دیواریں گری ہوئی ہیں، اینٹیں بکھری پڑی ہیں، تو فوراً اس کے دل و دماغ کے اندر ایک سوال کھٹکتا ہے، وہ یہ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، یعنی کس طریقے سے زندہ کرے گا۔ اس کے دل میں یہ سوال کھٹکنے لگا۔ تو جیسے ہی یہ سوال اس کے دل و دماغ کے اندر کھٹکنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی روح کو قبض کر لیا، اور اسی بستی کے اندر اس شخص کی موت آ گئی اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، مکمل دیکھیے، سنیے تو صحیح۔ اسی بستی کے اندر وہ شخص مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کچھ سالوں کے بعد پھر دوبارہ سے اسی جگہ پر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب زندہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم کتنے دنوں تک مرے رہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم ایک دن یا ایک دن سے کم مرے نہیں رہے، بلکہ تم مکمل 100 سال تک مرے رہے ہو۔ یہ بات کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مزید یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ جو کھانے کی چیزیں تو لے کر چلا تھا سفر میں، پینے کی چیزیں جو لے کر چلا تھا سفر میں، ادھر تو دیکھ ذرا، وہ سب کے سب سڑ چکے ہیں۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ کھانے اور پینے کی چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے، سڑ گل کر ختم ہو چکی ہیں، تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں، میں ایک دن یا ایک دن سے کم نہیں بلکہ کافی دنوں تک مرا رہا، جبھی تو کھانے پینے کی چیزیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، سڑ گل کر ختم ہو چکی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز دکھاتے ہیں، وہ یہ کہ میں کسی کو مارنے کے بعد کس طریقے سے زندہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ انظر الی حمارک، کہ تو اپنی سواری یعنی گدھے کی طرف دیکھ، کہ گدھا بھی مرا پڑا ہے، اس کے بدن پر گوشت نہیں، ہڈیاں بھی چورا چورا ہو چکی ہیں۔ اب تم اپنے گدھے کو دیکھو کہ میں کس طریقے سے اسے زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف وہ بغور دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہڈیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے ہڈیوں، تم آؤ اور جڑ جاؤ۔ چنانچہ ہڈیاں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جادو کے اندر کہ کس طریقے سے آتی ہیں اور جڑ جاتی ہیں، ٹھیک اسی طریقے کا کچھ ماجرا ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا، گدھے کی ساری ہڈیاں جو بکھری پڑی تھی وہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، اور گدھے کی طرح وہ ایک ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ اب رہ جاتا ہے مسئلہ گوشت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کو حکم دیتے ہیں، گوشت ان ہڈیوں پر آ کر چڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو حکم دیتے ہیں، وہ روح آ کر اس گدھے کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، گدھا زندہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص اس ماجرے کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے بے ساختہ، وہ کہنے لگتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر ایک چیز پر قادر ہے، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے ان لوگوں کو سبق دینا مقصود ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہی نہیں کرتے۔
یا یقین تو کرتے ہیں لیکن کنفیوژن کے شکار ہے کہ آخر اللہ کس طریقے سے زندہ کرے گا، کس طریقے سے زندہ کرے گا۔ آپ ایک بات لکھ لیجئے، اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو اس واقعے کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اس واقعے کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں، کمنٹ ضرور کیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، میں آپ کے لیے نیا ہوں، تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے جڑ جائیے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طریقے سے قرآنی واقعات اور احادیث میں جو واقعات ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور دینی جو مسائل ہیں بہت سے اپلوڈ کر چکا ہوں اور وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتا ہی رہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.